اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا جابر اور ظالم بادشاہ جو یہودیوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس نے یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور ان کے عروج کو زوال میں بدل دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخت نصر کون تھا۔ یہ ظالم و جابر بادشاہ یہودیوں پر عذاب بن کر کیسے نازل ہوا، اور بخت نصر کا دور حکومت کیسے ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا انجام ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، جن میں سے 4 ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے، اور کافر بادشاہوں میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر بغیر کسی سبب کے عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس قوم کا عذاب اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور کفر و شرک کر بیٹھتی ہے۔ معصوم لوگوں پر ظلم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اور کفر و شرک کرنا، یہ تمام برے اعمال پچھلی قوموں کی ہلاکت کی وجہ بنے۔ ایک وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور لاڈلی قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، یہ سب یہودیوں اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، مگر یہ قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی اور کفر و شرک کے راستے پر چلتی رہی، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ پھر یہ قوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے اور ان کو دوبارہ سے عزت اور عروج عطا فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی قوم یروشلم کے اندر آباد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے پوری دنیا پر راج کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہودیوں پر ایک جابر اور ظالم بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر یہودیوں پر عذاب بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر کا دور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بخت نصر کی پیدائش کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم عمالقہ میں سے تھا، اور اس کے ماں باپ نے اس کو پیدا کر کے نصر نامی بت کے پاس چھوڑ دیا۔ نصر بت اس وقت بہت زیادہ پوجا جاتا تھا، چنانچہ یہ لوگوں کو نصر نامی بت کے پاس سے ملا تھا، تو لہٰذا لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر بت کا بیٹا رکھ دیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ذہین، بہادر اور جنگجو انسان تھا۔ یہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کے کہنے پر مصر کے اندر جنگ چھیڑ دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ 605 قبل مسیح میں اس کے باپ کا انتقال ہوا، تو یہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر نے بہت سے ممالک پر حملہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور ادھر یہودی قوم بنی اسرائیل یروشلم میں آباد تھی اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بخت نصر نے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور 40,000 تورات کے عالموں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 40,000 یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر یہودی قتل و غارت کے ڈر سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگے۔ اس حملے کے اندر بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو قیدی بنا لیا، اور بعض روایات کے مطابق قیدی بننے والے افراد کی تعداد 80,000 سے بھی زائد تھی۔ ان قیدیوں میں اللہ تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور یروشلم کے تمام شہر کو جلا ڈالا، اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا، اور ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا گیا، جس میں تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔
اس طرح بخت نصر نے ظلم کی ہر حد کو پار کر دیا، یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا اور ہیکل سلیمانی اور تورات شریف کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کو جلا ڈالا۔ اس قتل و غارت میں تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تھا وہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بخت نصر بہت سے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور چونکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو جلایا تھا اور تورات شریف کے نسخوں کو بھی جلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر بادشاہ کو ایک دردناک بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا اور یہ انسان سے جانور بن گیا، اس کے بعد یہ جنگلوں میں چلا گیا اور اس نے اپنی زندگی کے 7 سال جنگلات میں گزارے۔ وہاں یہ جانوروں کی طرح گھاس کھاتا اور پھر 7 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا اور اس کو دوبارہ جانور سے انسان بنا دیا۔ بخت نصر کو موت کیسے آئی اور اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کو قید کیا تو اس وقت اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 برگزیدہ نبی بھی تھے، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بخت نصر کے مشیر بن گئے۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فراست سے نوازا تھا، لہٰذا بخت نصر ان کو علم و دانائی کی وجہ سے بہت اہمیت دیتا تھا، جو یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہودی حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض و حسد کرتے تھے۔ یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، اور یہودی بخت نصر سے کہنے لگے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پانی پی لیتے ہیں تو یہ اپنا پیشاب نہیں روک پاتے، لہٰذا یہ بات بہت معیوب تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے اس بات کو جاننے کے لیے ایک بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا اور اس محفل میں تمام بڑے بڑے امراء اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب تمام مہمان محفل میں پہنچ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، ان کے سامنے بہت سا کھانا اور بہت سا پانی پیش کیا گیا، اور ادھر بخت نصر نے اپنے تمام سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس محفل کے بعد جو بھی پیشاب کرنے کے لیے نکلے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، پھر چاہے پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں۔ اگر کوئی تمہارے سامنے ایسا کہے تو اس سے کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تیرے قتل کا حکم ہمیں بادشاہ نے دیا ہے۔ جب یہ محفل ختم ہو گئی اور تمام لوگ کھانا کھا چکے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر ہی تھا۔ جب بادشاہ نے پیشاب کی غرض سے باہر نکلنا چاہا، جب وہ دروازے سے باہر آیا تو باہر اندھیرا تھا، لہٰذا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کون ہے۔ جب سپاہی اس پر حملہ آور ہوا تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بخت نصر ہوں، تو سپاہی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، جبکہ تیرے قتل کا حکم مجھے بادشاہ نے دیا ہے۔ پھر اسی دوران سپاہی نے تلوار سے وار کیا اور بخت نصر کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو یہودیوں کی ناپاک سازش سے بچا لیا، اور بخت نصر جو حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتا تھا وہ خود ہی اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔